الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیوں کے طور پر پیدا کیا ہے. پھر رات کی نشانی کو تو اندھیری بنا دیا اور دن کی نشانی کو روشن کر دیا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو اور تاکہ تمہیں سالوں کی گنتی اور مہینوں کا حساب معلوم ہو سکے. اور ہم نے ہر چیز کو الگ الگ واضح کر دیا ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انسان کو نفع اٹھانے کے لیے اور فائدہ پہنچانے کے لیے ہم نے مختلف قسم کی چیزیں پیدا کی ہیں جس سے وہ فائدہ حاصل کرتا ہے. انہی چیزوں میں سے ایک چیز ہے دن اور ایک رات. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور ہم نے بنایا رات اور دن کو آیتین، دو نشانیاں. فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، اور جو رات کی نشانی ہے اس کو ہم نے دھندلا کر دیا جس میں اندھیرا ہوتا ہے. وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، اور جو دن والی نشانی ہے اس کو ہم نے روشن کر دیا. دن کو روشن کیوں کیا اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، تاکہ تم اپنے رب کے فضل کو تلاش کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پر تجارت کو اور رزق حلال کمانے کو اپنے فضل سے تعبیر کیا ہے. جیسا کہ سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے، اسی طریقے سے سورہ بنی اسرائیل میں جو آیت تلاوت کی گئی، اسی طریقے سے سورہ قصص میں، سورہ روم میں اور سورہ فاطر میں، اسی طریقے سے سورہ جاسیہ میں اور سورہ جمعہ میں اور سورہ مزمل میں. یہ چند ایسی صورتیں ہیں جن میں جہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجارت یا اپنی ذات کے لیے، اپنی آل و اولاد کے لیے رزق حلال کمانے کو اپنے فضل کے ساتھ تعبیر کیا کہ جب صحیح اصول اور ضابطے کے ساتھ تجارت کی جائے، رزق حلال کمایا جائے تو وہ کتنا اہم اور ضروری ہوتا ہے، جس میں اللہ کے حکم کی اطاعت کی جائے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کے مطابق تجارت کی جائے، جس میں کسی قسم کا دھوکہ نہ ہو. جس چیز کو بیچا جا رہا ہے اس پر ضرورت سے زیادہ اور جتنا منافع ہونا چاہیے اس سے زائد منافع حاصل نہ کیا جائے. ایسا تاجر جو دیانتدار ہوگا، جو امانت دار ہوگا، جو کسی قسم کی زیادتی نہیں کرے گا، کھوٹا اور بیکار مال اچھا کر کے نہیں بیچے گا،
ایسے تاجر کے لیے فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بیان کی گئی، جس کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک سچا امانت دار اور دیانتدار تاجر کل قیامت میں انبیاء کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا بڑا مرتبہ عطا فرمائیں گے، اتنا بڑا درجہ عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے تجارت کو، رزق حلال کے تلاش کرنے کو اور اس کے راستے تلاش کرنے کو اپنا فضل قرار دیا کہ ہم نے دن کو روشن بنایا، جس میں انسان مختلف قسم کے کام کر سکتا ہے اور اپنے رزق کی تلاش میں جا بجا جا سکتا ہے، اس کے لیے کوششیں کر سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جوڑے جوڑے بنایا ہے، جیسے زمین اور آسمان ہیں، اسی طریقے سے رات اور دن ہے، عورت اور مرد ہے، اندھیرا اور روشنی ہے۔ ایسے ہی دنیا اور آخرت، یہ بھی دونوں جوڑے ہیں، اور جب تک جوڑا مکمل نہ ہو تب تک اس کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ تو دنیا کے بعد جب تک آخرت نہیں آئے گی، یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہیں انجام کے اعتبار سے، کہ انسان دنیا میں جو کچھ بھی کرے گا اس کا صلہ اس کو آخرت میں ملے گا۔ اگر نیکی کرے گا تو اس کو اچھا بدلہ دیا جائے گا، اور اگر گناہ کرے گا تو اس کو سزا دی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، کہ ہم نے دن کی نشانی کو روشن بنایا، لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ اور دوسری حکمت کیا بیان کی؟ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، کہ رات اور دن کے آنے جانے سے ہی کیلنڈر تیار ہوتا ہے، جس سے تم سالوں اور مہینوں کی گنتی گن سکتے ہو۔ اگر دن ہی دن ہوتا تو تمہیں کیسے حساب پتہ چلتا کہ کتنے سالوں کی عمر فلاں آدمی کی ہو چکی ہے، یا کتنے سال اس کام کو کرتے ہوئے ہو گئے ہیں۔ یہ حساب دن اور رات کے آنے جانے کے ساتھ ہی ہے۔ حساب دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہے قمری حساب اور ایک ہے شمسی حساب۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 5 میں قمری حساب کو بیان کیا گیا، جس کے ساتھ شریعت کے بہت سارے احکامات وابستہ ہیں۔ جیسے ہم حج کرتے ہیں تو وہ بھی چاند کی تاریخ کے اعتبار سے کرتے ہیں، روزے ہم رکھتے ہیں تو اس کا تعین بھی رمضان کے مہینے کا چاند دیکھ کر ہوتا ہے، اور دیگر بہت ساری عبادات ہیں جن کا قمری تاریخ سے تعلق ہے، یعنی چاند کی تاریخ سے تعلق ہے، اور وہ اس لیے ہے کہ ہر انسان اس کو آسانی کے ساتھ معلوم کر سکتا ہے، اس کا حساب کر سکتا ہے، اس کو دیکھ سکتا ہے، اس کے لیے کسی قسم کی کسی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے۔ اور بعض عبادات ایسی ہیں کہ جن کا تعلق شمسی نظام سے ہے، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے اوقات کا جو تعین ہے یہ سورج کے اعتبار سے ہوتا ہے، کہ طلوع شمس، غروب شمس، زوال شمس وغیرہ۔ تو ان چیزوں کو ہر انسان آسانی کے ساتھ نہیں معلوم کر سکتا، اس کے لیے متعدد جو ہے افراد ہوتے ہیں، لِكُلِّ فَنٍ رِجَالٌ، ہر ایک فن کے لیے الگ قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں تاریخوں کو، کہ چاند کے اعتبار سے بھی اور سورج کے اعتبار سے بھی، دن اور رات ان کے آنے جانے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کا فائدہ کیا ہے دن اور رات کا، کہ اگر دن ہی دن ہوتا تو انسان کام کرتے کرتے تھک کر مر جاتا، لیکن آرام نہ کر پاتا۔ اللہ تعالیٰ نے رات بنائی تو رات میں اکثر لوگ، زیادہ تر لوگ آرام کرتے ہیں، سو جاتے ہیں، اور سارے کارخانے وغیرہ بند ہو جاتے ہیں۔
اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن بنایا کہ اس میں ہر انسان رزق کی تلاش میں اور ہر چیز اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے نکل پڑتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، کہ یہ سالوں اور دنوں کا، رات اور دن کا آنا جانا، اس کی حکمت یہ ہے کہ سالوں اور مہینوں کی گنتی تمہیں معلوم ہوگی۔ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر ایک چیز کو الگ الگ واضح کر دیا ہے۔ جیسے رات اور دن کے آنے جانے میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، بالکل ظاہر اور باہر ہے، واضح ہے، ایسے ہی دنیا کے بعد آخرت کا آنا بھی لازمی اور ضروری ہے۔ آخرت سے انکار کر کے آدمی چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق